السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے معلم الانشاء حصہ اول تمرین 48 کو لے کے آیا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ اردو میں ترجمہ کرنا ہے برابر۔ اور یاد رکھیے یہ سبق مشتمل ہے فعل مضارع پر، اور آپ جانتی ہیں کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں حال اور استقبال کا معنی پائے جائے برابر۔ یہ مضارع کی گردان لکھ دی گئی ہیں۔ یہ جو ہے پہلا جو 6 ہے غائب کے لیے، دوسرا 6 مخاطب کے لیے یا حاضر کے لیے، اور یہ کیا ہے؟ متکلم کے لیے برابر۔ تو غائب کے لیے ہے تو سب کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ہوگا یفعل وہ کرتا ہے، یفعلان وہ کرتا ہے، یفعلون وہ کرتا ہے، تفعل وہ کرتا ہے، سب میں وہ کا معنی ہوگا۔ ان میں سے جو پہلا جو 3 ہے، یہ 3 یہ مذکر کے لیے ہے، تو ان تینوں میں مرد کا ترجمہ ہوگا۔ وہ مرد کرتا ہے، وہ مرد کرتا ہے، وہ مرد کرتا ہے۔ نیچے کیا ہوگا؟ دوسرے 3 میں مؤنث کے لیے ہے، وہ عورت کرتی ہے، وہ عورت کرتی ہے، وہ عورت کرتی ہے برابر۔ ان میں سے فرسٹ ون جو پہلا ہے واحد کے لیے ہے، یعنی وہ ایک، تو اور دوسرا کیا ہے؟ تثنیہ کے لیے ہے، تیسرا کیا ہے؟ جمع کے لیے ہے۔ تو اب اس کا معنی ہے وہ ایک مرد کرتا ہے، وہ 2 مرد کرتے ہیں، وہ سب مرد کرتے ہیں۔ اسی طرح اس میں پہلا واحد کے لیے ہے، دوسرا تثنیہ کے لیے ہے، تیسرا جمع کے لیے ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ ایک عورت کرتی ہے، وہ 2 عورتیں کرتی ہیں، وہ سب عورتیں کرتی ہیں۔ سیم اسی طرح جو ہے اس میں سب کا معنی تو ہوگا، تو کرتا، تو کرتا، تو کرتا۔ اور ان میں سے پہلا جو ہے مذکر کے لیے ہے، تو مرد کرتا ہے، تو مرد کرتا ہے، تو مرد کرتا ہے۔ دوسرا 3 مؤنث کے لیے ہے، تو کرتی ہے، تو کرتی ہے، تو کرتی ہے۔ ان میں سے پہلا واحد کے لیے ہے، دوسرا تثنیہ کے لیے ہے، تیسرا جمع کے لیے ہے۔ تو اب معنی ہوگا تو ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، تم 2 مرد کرتے ہو یا کرو گے، تم سے مرد کرتے ہو یا کرو گے۔ اسی طرح یہاں پہلا تفعیل واحد کے لیے، تفعلان تثنیہ کے لیے، تفعلن جمع کے لیے ہے۔ تو مکمل ترجمہ کیا ہوگا؟ تو ایک عورت کرتی ہے، تم 2 عورتیں کرتی ہو، تم سے عورتیں کرتی ہو۔ اور متکلم میں فرسٹ ون جو ہے میں کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں، اور دوسرے میں ہم 2 مرد کرتے ہیں یا ہم 2 عورتیں کرتی ہیں، یا ہم سب مرد کرتے ہیں یا ہم سب عورتیں کرتی ہیں برابر۔ اتنا جانکاری حاصل کر لینے کے بعد آگے دیکھیں، یفعلو یہ تثنیہ جو ہے، جتنا بھی نون دیکھ رہے ہیں، یہ نون، یہ نون، یہ نون، یہ نون، یہ نون، اور یہ نون، یہ نون، کل کتنے ہیں؟ 7 نون ہیں۔ اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ اعراب کا مطلب کیا ہے کہ واحد مذکر غائب کے آخر میں جو پیش ہے، تثنیہ میں تو پیش دے نہیں سکتے ہیں، اس پیش کے بدلے نون لایا گیا ہے، اس لیے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں پیش گرتا ہے، چاہے حروف ناصبہ ہو یا حروف جازمہ ہو، وہاں یہ نون بھی گر جاتا ہے۔ اور یہ یفعلنا اور تفعلنا کا نون کبھی نہیں گرے گا۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن یہ 2 نون کبھی گرتے نہیں جناب، بہت چکٹ ہے۔ اس نون کو نون ضمیر کہتے ہیں، نون اعرابی نہیں، نون ضمیر ہے برابر۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ مضارع کے اندر 5 جگہوں میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ کتنی جگہوں میں؟ 5 جگہوں میں۔ یفعلو کے اندر ہوا پوشیدہ ہے، اور تفعلو کے اندر ہیا پوشیدہ ہے، تفعلو کے اندر انتا پوشیدہ ہے، اور افعلو کے اندر انا پوشیدہ ہے، اور نفعلو کے اندر نحنو پوشیدہ ہے۔ گویا کہ 5 جگہوں میں مضارع کے اندر ضمیر کیا ہوتی؟ پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور ماضی میں صرف 2 جگہوں میں، فعل اور فعلت کے اندر، اور فعل امر میں صرف ایک جگہ افعل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، باقی سب میں کیا ہوتی ہے؟ ضمیر باہر ظاہر ہوتی ہے۔ تو اب یہ یفعلان، الف جو ہے یہاں ضمیر ہے، یفعلون میں واو ضمیر ہے، تفعلان میں الف ضمیر ہے، اور یفعلن میں نون ضمیر ہے۔ اسی طرح تفعلان میں الف ضمیر، واو ضمیر، یا ضمیر،
अलिफ ज़मीर नून ज़मीर, बराबर। तो इस सबक के अंदर साहिब किताब फाइल को इसमें ज़ाहिर के तौर पर लाए हैं और ज़मीर की भी सूरत में लाए हैं, दोनों मिक्स हैं, तवज्जो चाहेंगे हैं। इसी की रोशनी में हम आप इसका क्या करते हैं, तर्जुमा करते हैं। आइए अल्फाज की तहकीक के साथ साथ हम इसका तर्जुमा करते हैं, बराबर। रेडी, बिस्मिल्लाह। कतफ यक्तफ, कतफन के माने होते हैं, कई माने होते हैं, उनमें से अगर फूल अगर फल के साथ हो जाए उसको मन तोड़ना होता है। और शम्मा या शम्मो भी पढ़ सकते बाबी समिया से, और शम्मा यशुम बरबजन मद्दा यमुद, दोनों तरह से डिक्शनरी बात आई है। आमतौर पर शम्मा यशम्मो इस्तेमाल होता है। तो ये भी क्या है, मुजारे है, और ये भी क्या है, मुजारे है। मुजारे के नाम जानती हैं, चार होते हैं, अतैन, अलिफ ता या नून, समझ जाइए मुजारे हैं। तो ये पूरे के पूरे जुमले क्या है, फेलिया है। आइए अब देखते हैं, फेल के बाद जो कलिमा मरफू होगा उसका फाइल होगा, जो मंसूब होगा उसका मफूल होगा। तो यक्तिफु अलवलद ज़हरत व यशमुहा, वलद की जमा औलाद, ज़हरतुन की जमा अज़हार। तर्जुमा देखें, लड़का फूल तोड़ता है और उसको सूंघता है। मुजारे के अंदर दोनों माने, हाल इस्तकबाल, सूंघता है या सूंघेगा, दोनों माने कर सकती है। आगे देखें, तुहिब्बुल फातिमतल क़ित्ता व तलअबुहा, अहब्बा युहिब्बु इहबाब, बर वजन अकरम युकरम, इकराम के वजन पे है, बराबर। तो अहब्बा युहिब्बु के माने होते हैं मोहब्बत करना, चाहना। कित्तुन इसकी जमा होती है कितत, बिल्ला बिल्ली, दोनों इसका तर्जुमा होता है। लाइब यलबु लाबन के माने होते हैं खेलना, लाइब यलबु लाइबन के माने होता है खेलना। तो ये तुहिब्बु के बाद जो इसमें मरफू आ रहा है वो उसका फाइल है, और फाइल यहाँ पे क्या है, मुअन्नस है। तो देखिए तर्जुमा होगा, फातिमा बिल्ली से प्यार करती है और उसके साथ खेलती है। यलअबु वालिदानी कुरतल कदम व यमरहानी, कुरतल कदम के माने होते फुटबॉल, यमरहान मरिह यमरह, मरहन के माने होते हैं खुश होना, खुशी में समाना नहीं, उछलना, सारी चीज आती हैं। तो यमरहान के माने खुश होता है। अब देखिए यलअबु के बाद जो इसम आ रहा है ये हालत तरफी में तस्निया है, ये इसका फाइल है। और यमरहान के अंदर ये जमीर जो है अलिफ, ये इसका फाइल है, जो राजी किसके है, वालिदान की तरफ। तर्जुमा यूं, दो लड़के फुटबॉल खेलते हैं और खुश होते हैं। युतरुकु सय्यादून अलबनादिका व यसीदून अत्तुयूर, अतलक युतरुक इतलाक, ये बर हसन अकरम युकरम इकराम। अतलक का अगर सैद के साथ आए तो समझ जाइए क्या है, अतलक सैद मतलब है बंदूक छोड़ना, शूट करना। बंदूक की यतुन उसकी जमा बनादिक है, बंदूक। ताइर की जमा है तुयूर, परिंदे। और सादा यसीदो सैदन के मतलब शिकार करना। और ये सबके सब मुजारे, कई अलामत मुजारा पाई जा रही है, बराबर। तो हम इसका तर्जुमा मुजारिस करेंगे। तो सय्यादून यह हालत रफी में, क्यों ये जमा मुज़क्कर सालिम है, और हालत रफी में उसका इराब क्या होता है, वाव के साथ होता है, वाव के साथ होता है। तो ये इसका फाइल, और बनाती क्या है, मफूल है, और तुयूर भी क्या है, मफूल है। और यसीदो के अंदर जो फाइल है वाव जमीर है, जो राजी किसकी तरफ है, सय्याद की तरफ। आइए देखिए,
शिकारी, शूट करते हैं, शूट करते हैं या बंदूक चलाते हैं एक। और परिंदों का शिकार करते हैं। तखदम البنتان أبويهما وتمتثلان أمرهما। خدم يخدم خدمة के मतलब होती है खिदमत करना। बिंतन इसकी जमा बनात, और ये बिंतान ये हालत रफ़ी में तस्निया है, तो गोया कि ये इसका क्या है, फाइल है। अबवैहिमा, अबुन उसकी तस्निया होती है अबवान। हालत नसब व जर में क्या होगा, अबवैन। जब ये मुज़ाफ बन जाए तो नून गिर जाता, क्या होगा, अबवै। और इम्तिसाल इम्तिसाल ये बाब इफ्तियाल से है। इम्तिसाल अल-अम्र के साथ होता है, बात को मानना, बराबर। और उसके साथ सिला के साथ कभी कभी लाम भी आता है, याद रखिए। तो देखिए दोनों यहाँ पे फाइल जो है इसमें जाहिर है, तवज्जो चाहेंगे, फाइल इसमें जाहिर है। और इसमें भी जब फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल को हमेशा क्या लेते हैं, वाहिद लेते हैं। हाँ, इतना ये है कि अगर फाइल मुज़क्कर हो तो फेल को मुज़क्कर, मुन्नस हो तो फेल को मुन्नस। दोनों लड़कियां अपने वालिदैन का या अपने माँ बाप का, माँ बाप की, अपने वालिदैन की खिदमत करती हैं और उनकी बातों को मानती हैं। ततजम्मल इफ्रिंजियत बिलमलाबिस व यखरुजन साफिरात। तजम्मल यतजम्मल, तजम्मुल के माने होते हैं, अगर मरा के साथ है इसका मतलब है तो बनाओ सिंगार करना, मेकअप करने के माने में होती है। तो तजम्मल बाबे तफाउल से, तजम्मल यतजम्मल ततजम्मल। इफ्रिंजियत, इफ्रिंज कहते हैं, यूरोप के रहने वाले को इफ्रिंज कहते हैं। और एक होता है तो इफ्रिंजी, जैसे अरब के एक बाशिंदे को अरबी बोलेंगे, उसकी जमा क्या होती है, अरब। इसी तरह इफ्रिंजी यूरोप के रहने वाले एक फर्द को कहते हैं, उसकी जमा क्या होती, उसकी जमा होती है इफ्रंज, वाहिद इफ्रंजी। मुन्नस के लिए इफ्रंजीयतुन, उसकी जमा इफ्रंजियत, अंग्रेज औरत, ठीक। मलबस की जमा मलाबिस, यूनिफॉर्म या लिबास। खरज यखरुज, खुरूज के मतलब निकलना। और साफिरात, सफिर यस्फुर सुफुर कई मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन अलमरा के साथ, औरत के साथ आ जाए इसका मतलब चेहरे का बेनकाब होना, चेहरा खोलने के माने में है। मुराद यह है कि बेपर्दगी के माने में है। तो देखिए फेल के बाद ये फेल मुजारे है और ये फाइल इसमें जाहिर है, तो ये मरफू है, तो समझ जाइए तजम्मुल का ये क्या है, फाइल है। और यखरुजुन में ये नून जो है ये भी क्या है, फाइल है, और ये ज़मीर की शक्ल में है जो राजी क्या इफ्रिंजियात की तरफ है। अब तर्जुमा देखिए, अंग्रेज औरत, अंग्रेज औरतें लिबास पहनती हैं और बेपर्दा निकलती हैं। ये यखरुजना, ये साफिरात यहाँ पे हाल होने की वजह से मनसूब है, और ये जमा मुन्नस सालिम है। और आप जानती हैं कि जमा मुन्नस सालिम हालत नस्ब जर में क्या उसका इराब होता है, ज़ेर के साथ। तखरुजु इला सुक व तश्तरी हवाइज। अब यहाँ पे देखिए तखरुजु, यहाँ पे साहिब किताब फाइल को, ज़मीर को फाइल बनाया है, इसमें जाहिर नहीं है। तो तखरुजु इला सुक व तश्तरी हवाइज, इसका आप दोनों तर्जुमा कर सकते हैं। तो एक मर्द निकलता है, एक या वो एक औरत निकलती, दोनों हो सकता है। आपको जो पसंद हो बना लीजिए ना, ठीक है। तो खरज यखरुज, खुरुज में निकलना, और सूक की जमा असवाक, उसकी जमा बाजार, तश्तरी
اشترا یشتری اشتران یہ باب افتعال سے، اس کا معنی خریدنا. حوائج حائجتن، توجہ چاہیں گے، حائجتن اس کی جمع ہے حوائج. ضرورت کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو حائجتن بولتے ہیں، اس کی جمع حوائج ہیں. تو بازار نکلتا ہے، نکلتا کیوں کہنا اس لیے کہ یہ مضارع ہے اور ضرورت کی چیزوں کو خریدتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. محق یمحق محکن کئی معنی ہوتا ہے، کئی معنی اس کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ اگر لگ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے مٹانا، دور کرنا. ربا کے معنی ہوتے ہیں سود، بڑھوتری. اور یوربی، ربا کو باب افعال میں لے جائیں گے تو اربا یوربی، توجہ چاہیں گے، اربا اس کی کہتا ہے ربا کے وزن پہ گا، اربا اربیا اربو، رما رما یا رب. یوربی یرمی کے وجہ سے اس کی گردن آئے گی. تو یہ باب افعال میں استعمال ہوتا ہے. اربا یوربی اربا کے معنی ہوتے ہیں بڑھانا. صدقۃ اس کی جمع صدقات، یہ مفعول ہے اور جمع مؤنث سالم میں سے ہے. اس کا اعراب حالت نصب میں کیا ہے؟ زیر کے ساتھ. تو ترجمہ دیکھیں، مضارع ہے تو مضارع سے کریں. یہ یہاں پہ اللہ جو ہے فاعل ہے، اس میں ظاہر ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسهم. تأمرون الناس یہ جو ہے یہاں فائل جو ہے ضمیر کی صورت میں ہے، واو لکھا گیا، واو ضمیر. تو تأمرون حاضر کے صیغہ ہے. تفعلون تم سے مرد کرتے ہو، تأمرون تم سے حکم دیتے ہو. تأمرون الناس فعل کے بعد اگر اس منصوب آ جائے تو سمجھ جائیے مفعول ہے، اس لیے اس کا اعراب نصب کے ساتھ ہے. بر کے معنی نیکی، اور تنسا نسیہ ینسا نسیان کے معنی تو بھول جانا. نسیہ ینسا بربزن رضیہ یرزا. تو تنسونا یرزا یرزانی یرزونا، حاضر کا صیغہ کیا ہے؟ ترزونا. ترزو کے وزن پہ کیا ہوگا؟ تنسونا ہے. تو تم بھول جاتے ہو. نفس کی جمع انفس ہے. تو ترجمہ دیکھیں، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تستيقظان صباحا وتخرجان الى البساتين. استيقظ يستيقظ استيقاظ یہ باب افتعال سے ہے، استفعال سے ہے یہ. تو اس کا معنی ہوتا ہے بیدار ہونا، جاگنا. یہاں جو فاعل جو ہے ضمیر کی صورت میں، توجہ چاہیں گے ضمیر کی صورت میں کیا ہے؟ یہ الف ہے. یہ یہاں بھی کیا ہے؟ الف ہے، تستيقظ. تو اب اس کا ترجمہ تستيقظان، اب چاہے تو آپ غائب کے صیغے سے بھی لے سکتی ہیں، جیسے یفعل 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 تفعل تفعلان، تستيقظ تستيقظان. اب چاہے تو تسنیہ مذکر حاضر سے بھی اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں اور تسنیہ مؤنث حاضر سے بھی کر سکتی ہیں. برابر جو پسند ہو کر لیجئے نا، روکا کس نے؟ آئیے. تو تم دونوں صبح میں بیدار ہوتے ہو اور باغوں کی طرف نکلتے ہو. برابر. تذکرین اللہ و تشکرین نعمہ. ذکر یذکر ذکر کے معنی ہوتا ہے یاد کرنا، اور تذکرین کے اندر جو یا ہے یہ ضمیر ہے. صاحب کتاب یہ ضمیر کو یہاں پہ فاعل بنائے، اس میں ظاہر نہیں، یاد رکھیے. اب فعل کی بات اگر کوئی کلمہ منصوب ہے تو سمجھ جائیے مفعول ہے، تو اللہ یہاں پہ مفعول ہے. اسی طرح تشکرین کے اندر جو یا ضمیر جو اس کا فاعل ہے اور تشکر اس کا فعل ہے. نعمتن کی جمع نعم، نعمتیں. دیکھیں تو اللہ کو
یاد کرتی ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاتی ہے. تعریفنا اللہ وتسعین فی فعل الخیرات. عارف یار عرفان کا مطلب جاننا پہچاننا. اور یہ جو نون نون ضمیر ہے یہاں پہ فاعل کیا ہے ضمیر کی صورت میں ہے اور یہ جمع مؤنث حاضر ہے. اسی طرح تسعینہ کے اندر نون ہے اور فعل کی بعد اللہ یہ منصوب سمجھ جائیے مفعول ہے. تو یہ مضارع ہے تو مضارع سے ترجمہ کریں گے. تم اللہ کو پہچانتی ہو. تم سب اللہ کو پہچانتی ہے تم اللہ کو پہچانتی ہو. اور یہ سعین کی تو کوشش کرنا. سا کی گردن رما کے وزن پر یسا کی گردن یرزا کے وزن پہ. تو یسعیانی یسعون تسعیانی یسعین حاضر کیسے گا تسعین. اور نیکی کے کاموں میں نیکیوں کے کام میں کوشش کرتی ہو. احب کریم الطباع واکرہ سیء الاخلاق. کریم کا معنی ہے اچھا. طبیعت اس کی جمع طباع. تو طبیعتوں کے اچھے کو ہم کیا کرتے ہیں جناب پسند کرتے ہیں. اور سیء یسوع کے معنی برا ہونا اس سے صفت کیسے سیء ہے. یہ کرم یکرم و کرامت اس سے صفت کیسے کریم ہے اچھا ہونا بزرگ ہونا. خلق کی جمع اخلاق. احب یہ مضارع متکلم کے صیغہ ہے میں پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں. میں اچھے مزاج کے اچھے کو پسند کرتا ہوں. میں مزاجوں کے اچھے کو پسند کرتا ہوں یا اچھے مزاج والے کو پسند کرتا ہوں. اچھی طبیعت کے لوگ کو میں پسند کرتا ہوں. وہ اکرہ سیء الاخلاق اور بد اخلاق کو ناپسند کرتا ہوں. لاسٹ دیکھیے نتبع السنہ. یہ طبیعہ کو باب افتعال میں لے جائیں گے. اتباع اتباع میں نے پیروی کرنا. سنت اس کی جمع سنن. اور غلا یغلو غلون کے من ہوتے ہیں حد سے زیادہ بڑھ جانا. اگر دین کے ساتھ ہے تو دین کے اندر کیا غلو پیدا کرنا حد سے زیادہ بڑھ جانا. یہ غلو کیا مصدر ہے. تو نتبع کیا ہے اس کے اندر ضمیر نحن پوشیدہ ہے جو اس کا فاعل واقع ہو رہا. اور فعل کی بات ایسا کلمہ آ رہا جو منصوب ہے سمجھ جائیے مفعول ہے. اسی طرح غلو یہ کیا ہے مفعول ہے نکرہ کا مفعول واقع ہو رہا ہے. آئیے ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں اور دین میں غلو کو ناپسند کرتے ہیں. برابر. یہ رہا ہماری تمرین 38 جو مضارع پر مشتمل تھی. اور مضارع کو اس کا فاعل جو ہے اس میں ظاہر کی بھی شکل میں اور ضمیر کی شکل میں دونوں میں استعمال کیا گیا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو. اب تو بنتا ہے لائک کرنے کا لہٰذا لائک کیجئے شیئر کیجئے. ہاں اب اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.